العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو ڈھال والوں کو درود ابراہیمی تو آتا ہے نا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، تو پھر پتہ چلے نا کہ آپ کو آتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. مغز قرآن روح ایمان جان دین. مغز قرآن روح ایمان جان دین. است حب رحمت للعالمین. آج کی اس عظیم الشان
تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے دائی میزبان اور صدر نشین جمعیت علماء جموں و کشمیر کے مرکزی رابطہ سیکرٹری سب ڈویژن ڈوڈیال کے اندر جماعت اہل سنت کا عظیم نشان، اس عظیم قدیمی مرکز اہل سنت کے روح رواں و سربراہ پیکر اخلاص حضرت قبلہ الحاج ملک محمد جمیل صاحب نقشبندی مدظ اللہ العالی، اس مرکز اسلام مرکز اہل سنت سے منسلک تدریس کے عمل کے ساتھ جڑے ہوئے علماء کرام، حفاظ اور قراء، میرے ساتھ تشریف لائے ہوئے ہماری جماعت کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات و نمائندہ قومی پریس حضرت علامہ مولانا ملک محمد شوکت عارف قادری صاحب، ہمارے بہت ہی محبت والے پیر بھائی خلیفہ بادشاہ صاحب، میرے سامنے موجود قابل قدر، قابل عزت، قابل احترام برادران اسلام، سامعین و حاضرین، آپ کے اس عظیم مرکز اسلام میں، مرکز اہل سنت میں جمعہ کی نشست میں اجتماع عام میں پہلی دفعہ حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ گزرتے ہوئے یا ملک صاحب سے ملاقات یا کسی ضروری نوعیت کے اجلاس میں کئی دفعہ ہم یہاں آئے۔ قابل قدر خدمات اس مرکز اسلام کی ہیں، ملک صاحب کی ہیں۔ یہ ڈوڈیال عاشقان رسول کا شہر و علاقہ ہے، غالب اکثریت صاحبان سلسلہ ہیں، سلاسل، وہ نقشبندیہ ہو، چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، قادریہ ہو، یا ان سلاسل سے جڑے ہوئے دیگر سلاسل ہوں، ان سے منسلک غلامان اولیاء کے لوگوں کی ہے۔ آج اس عنوان پر جس نسبت سے میں اور آپ جمع ہیں، یہ عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت کی اشاعت اور تبلیغ۔ عقیدہ ختم نبوت اس کے بغیر کسی کے پاس ایمان موجود نہیں، اور عقیدہ ختم نبوت کی اشاعت بھی اسی طرح لازم ہے جس طرح 5 اوقات کی نمازیں ادا کرنا فرض ہیں۔ ان نمازوں کے معتبر ہونے کے لیے اور مقبولیت کے لیے عقیدہ ختم نبوت کا ہونا بھی لازم ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کی اشاعت بھی لازم ہے۔ مرزائیت، قادیانیت، منکرین ختم نبوت امت کے اندر ایک ایسا فتنہ ہے کہ صبح قیامت تک اہل حق اس فتنے کا سدباب کرتے رہیں گے، اور منکرین ختم نبوت کا تعاقب بھی جاری رکھیں گے۔
قرآن عظیم فرقان مجید میں بڑی صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ دو ٹوک پہرائے میں عقیدہ ختم نبوت بیان کیا گیا ہے۔ جناب رسالت مآب احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اہتمام کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت اس امت کو عطا فرمایا ہے، اور خلیفہ اول بلا فصل تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکاری سطح پر، اسٹیٹ لیول پر، ریاستی لیول پر منکرین ختم نبوت کا تعاقب ہی نہیں بلکہ قلع کما کر کے مسلمہ کذاب دجال جیسے لوگوں کو ٹھکانے لگا کے، اسود انسی جیسے ملعونوں کا پیچھا کر کے ایک ایسی بنیاد رکھ دی کہ صبح قیامت تک آنے والے اہل ایمان اسی لائن پر چلتے ہوئے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بھی لگاتے رہیں گے اور منکرین ختم نبوت کا تعاقب بھی کرتے رہیں گے اور اپنے لیے جنت کے دروازے بھی کھولتے رہیں گے۔ فرمایا رب العالمین نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اللہ نے آپ کی نرینہ اولاد جو تھی اس کو اٹھا لیا اور اولاد رسول کو سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے ذریعے سے صبح قیامت تک باقی رکھا، چونکہ نبی کا بیٹا بھی نبی ہوتا ہے اور یہاں کام ختم ہو گیا تھا۔ نبوت کا تاج صبح قیامت تک آمنہ کے لال کے سر پر سجا دیا تھا، تو اس لیے فرمایا اب تم مردوں میں، انسانوں میں جو لوگ موجود ہیں یا قیامت تک ہوں گے، ان میں سے محمد کسی کے باپ نہیں۔ ایک طرف وراثت کے حوالے سے بات کا دو ٹوک پیغام دینا تھا کہ لے پالکوں کو یا عزیز داری کی بنیاد پر قرابت داروں کو اپنے بیٹوں کے برابر کہیں حصے میں شامل نہ کرنا، جو اللہ کی حدود ہیں انہی پر رہنا۔ فرمایا ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں۔ جب لفظ رسول آ گیا تھا تو بات سمجھانے کے لیے، پیغام پہنچانے کے لیے کلام مکمل ہو گیا تھا، لیکن چونکہ یہاں عقیدہ سمجھانا تھا تو متصل فرمایا وخاتم النبیین، یہ سب نبیوں کے پچھلے ہیں، سب کے اختتام پر ہیں، سب پر مہر کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب کہ یہ مصطفیٰ آخری نبی ہیں،
اب صبح قیامت تک جس طرح خدا ایک ہے بحیثیت نبی اسی طرح مصطفیٰ ایک ہے. یہ جو لفظ ہے نا خاتم، یہ علماء تشریف فرما ہے، یہ جہاں بھی استعمال ہوا اس کا معنی ہے بند کرنا، مہر کر دینا. جہاں بھی استعمال ہوا فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ختم اللہ ختم علی سمعہ وقلبہ ختامہ مسک الیوم نختم. یہ وہاں استعمال ہوا جہاں کسی چیز کو بند کرنا مقصود ہو کہ اب نہ وہاں سے کوئی چیز نکالی جا سکے اور نہ وہاں کوئی چیز ڈالی جا سکے. قادیانیت کو غلام قادیانی دجال ہو، اسود انسی ہو، مسلمہ کذاب ہو، قیامت تک آنے والا کوئی دجال ہو کذاب ہو، اس مرتد کے لیے قرآن نے توبہ کا دروازہ بھی بند کر دیا ہے کہ کچھ ایسے گناہگار ہوا کرتے ہیں کہ ان کے لیے تو قیامت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن جھوٹا مدعی نبوت ایسا غلیظ و ناپاک ہے کہ زندگی کے کسی بھی حصے میں اب اگر یہ توبہ بھی کرنا چاہے تو اس کی توبہ بھی قابل قبول نہیں ہے. مہر کر دینا، بند کر دینا. فرمایا محبوب ان کے قلوب میں گندگی بری ہے، ہم نے مہر کر دیا ہے، اب ان کے اندر سے گندگی نہیں نکالنی، ان کے اندر حق جا نہیں سکتا. ہم نے مہر کر دیا ہے ان کی سماعت پر بھی، بصارت پر بھی، قلب پر بھی. یہاں فرمایا وخاتم النبیین، اے محبوب آپ مہر کرنے والے ہیں، آپ بند کرنے والے ہیں. کس پر مہر کرنے والے ہیں؟ فرمایا حبیب آدم سے عیسیٰ تک انبیاء آتے رہے اور انبیاء جاتے رہے اور نبوت کی عمارت بنتی رہی، نبوت کی عمارت سنورتی رہی، نبوت کی عمارت سجتی رہی، تیار ہوتی رہی. اس کے حسن میں اضافہ ہوتا رہا کہ اس عمارت میں کبھی سیدنا نوح چمک رہے ہیں، اس عمارت میں کبھی سیدنا یعقوب چمک رہے ہیں، اس عمارت میں کبھی یوسف چمک رہے ہیں، اس عمارت میں کبھی داؤد چمک رہے ہیں، اس عمارت میں موسیٰ چمک رہے ہیں، اس عمارت میں عیسیٰ چمک رہے ہیں. عیسیٰ تک لگ بھگ کم و پیش اللہ کے نمائندے بن کر انبیاء اور رسل آتے رہے اور جاتے رہے. نبوت کی عمارت بنتی رہی، نبوت کی عمارت سجتی رہی. فرمایا محبوب جب آپ آئے، اس پر کہو سبحان اللہ، جب آپ کو بھیجا فرمایا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. اے میرے محبوب آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبوت کی عمارت بنتی رہی، چمکتی رہی، سجتی رہی اور ہدایت کے ستارے میرے رسول
میرے نمائندے بن کر اس عمارت کو جگمگاتے رہے۔ اے محبوب، جب ان کا سلطان بنا کر، ان کا آقا، ان کا تاجدار بنا کر میں نے آپ کو بھیجا، جو آپ ہی کا نور پہلے لے کر اپنی چمک سے ہدایت کے ستارے بن کر علاقے میں اور اپنے اپنے مقام پر اپنی اپنی قوم کی طرف وہ نور ہدایت کا بن کر روشنیاں بکھیر رہے تھے، ان کے اختتام پر جب میں نے آپ کو بھیجا امام الانبیاء بنا کر، آپ کو بھیجا اپنا محبوب کبریاء بنا کر، تو اعلان کرتا ہوں وخاتم النبیین، اے محبوب آپ کی شکل میں وہ عمارت مکمل ہوئی ہے اور آپ کی صورت میں ہم نے اس کو مہر کر دیا ہے، بند کر دیا ہے۔ اب صبح قیامت تک اس عمارت سے حق کا کوئی نمائندہ نہ نکالا جا سکتا ہے اور نہ کوئی ڈکیت نقب لگا کر اس میں گھس سکتا ہے۔ فرش کی تاہوں سے لے کر عرش کی بلندیوں تک، شرق و وسط، شمال و جنوب کی وسعتوں تک، جدھر جدھر میں رب ہوں ادھر ادھر مصطفیٰ تو نبی ہے۔ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں کبھی عیسیٰ چمک رہے تھے لیکن وہ چمک ایک وقت تک تھی، اور وہ چمک تھی بھی ایک محدود پیمانے پر، اور میرے آقا کریم نے خود اپنے اوصاف میں، اپنے کمالات میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ روایت کہ فرمایا کچھ خصوصیات میرے لیے ہیں، یہ کسی کو نہیں بخشی ہیں۔ اس میں یہ بھی شامل تھی کہ میرے آقا نے فرمایا رب نے مجھے قدرتی دبدبہ بخشا ہے، مجھے جامع کلام بنایا ہے، اور 6 صفات گنی ہیں، اس میں ایک یہ فرمایا کہ مجھے قوم کے لیے، محدود وقت کے لیے، علاقے کے لیے اپنا نمائندہ بنا کر نہیں بھیجا ہے، اللہ نے مجھے سب کے لیے اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ تو احمد رضا کہتے ہیں اب جب وہ آئے تو احمد رضا کہتے ہیں کہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، مجھے پتہ لگے قدیمی مرکز اسلام، مرکز اہل سنت ڈوڈیال کے اندر جمعہ پڑھنے والے سر بھی ہلاتے ہیں اور چٹان جتنی زبان بھی ہلاتے ہیں، آپ کا منہ ہلے، آپ کی بھی حاضری لگے، یہ ٹھنڈ جائے، اندر ایمان نبی کی محبت کی روشنی ابھر کے سامنے آئے، آواز آئے کیا خبر کتنے تارے کھلے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا۔ احمد رضا قربان جائیں آپ کی تربت پر، آج بھی بریلی کا تاجدار روح زمین پر اپنی قلم کی ان خدمات جو باقی رکھی تھی اور جو شاگرد تیار کیے تھے، اس فکر کے ذریعے سے جو آج تک دنیا تیار ہوئی ہے، نبی کی محبت تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں وہ علاقے والے تھے، وہ قوم کے لیے آنے والے تھے، محدود وقت تک کے لیے اللہ کا نمائندہ بن کر آنے والے نبیین برحق تھے، آئے چلے بھی گئے۔ اب خاتم النبیین کا تاج رکھنے والے امام الانبیاء آئے ہیں، آپ جانے کے لیے نہیں آئے، آپ قیامت تک رہنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پر نہ ڈوبے نہ، اور یہ دیوان احمد رضا بریلوی نے اس وقت لکھا تھا جب مرزا غلام قادیانی دجال نے انگریز کے اس پالتو پودے نے ہندوستان کی سرزمین پر جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر کے مسلمانوں کے اندر اضطراب پیدا کیا تھا، تو پہلا فتویٰ
اس کے خلاف جس کو شہرت عامہ حاصل ہوئی اور پوری دنیا میں اس فتوے کا چرچا ہوا اور امت مسلمہ کو رہنمائی میسر آئی، وہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی کا تھا۔ اور وہ فتویٰ دینے کے بعد آپ نے اپنا یہ مشہور دیوان، یہ کلام اس وقت لکھ کر مرزا غلام قادیانی کے تابوت میں کیل ٹھوکی تھی کہ اے دجال بدبخت، ہمارے نبی قیامت تک کے لیے نبی ہیں، تو دجال و کذاب ہے۔ اور پھر آپ نے بات کیا زبردست کی، کیا زبردست بات کی، چونکہ اس کے خود لکھتے ہیں اس کے ماننے والے، وہ مہدی موعود میں لکھتا ہے اس کا ہے خلیفہ، ہمارے حضرت بڑے باکمال تھے، اس ملعون کے لکھتا ہے بڑے باکمال تھے، اور کمال کیا لکھتا ہے کہ بڑے سادہ طبیعت تھے، سادہ تھے، سادگی تھی۔ اس سادگی کی دلیل کیا دیتا ہے مرزا غلام قادیانی دجال کے لیے؟ خود اس کا خلیفہ لکھتا ہے، چونکہ جیسا وہ تھا ویسا ہی اس کا ماننے والا تھا، وہ مرتد ہے، ماننے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، کہتا ہے بڑا سادہ تھا۔ اور ہمارے حضرت اتنے سادہ تھے کہ اس نے کوٹ پہنا ہوتا تھا اور ایک جیب میں گڑ رکھتے تھے اور ایک میں مٹی کے ڈیلے رکھتے تھے، کہتا ہے بڑے سادہ تھے، سادہ۔ اور سادگی یہ تھی کہ کبھی کبھی غلطی سے ڈیلا استعمال کر کے مٹی والا پھر جیب میں رکھ لیتے تھے، غلاظت والا، پیشاب والا۔ کہتا ہے سادگی کا عالم یہ تھا کہ چلنے لگتے تو بھوک لگ جاتی، گڑ کھانے کو دل کرتا تو بجائے گڑ کھانے کے پیشاب سے آلودہ مٹی کا ڈھیلا ہمارے حضرت کھانے لگتے۔ یہ اصل میں میرے نبی کا معجزہ تھا جو مرزا غلام قادیانی دجال کو سزا مل رہی تھی۔ کہتے ہیں اتنے سادہ تھے کہ ایک دفعہ باہر آئے تو نچلا بٹن اوپر لگایا ہوا تھا، کوٹ کا نچلا بٹن اوپر لٹکایا ہوا تھا، اور نچلا بٹن اوپر لگایا ہوا تھا، نچلا بٹن، اور یہ سادگی تھی۔ بلکہ بڑی پست بات ہے، لیکن چونکہ اس غلیظ کو رگڑا لگانا ہے لہذا ایمان کہتا ہے، یہ بھی عرض کر دوں، مرزا بشیر خود لکھتا ہے، یہ اس کا نائب بھی تھا، اس کی نسل بھی تھی، کہ ایک روز گھر سے باہر آیا تو سر پہ عجیب قسم کا کپڑا باندھا ہوا ہے، ریشمی۔ تو ہم نے کہا یہ کیا باندھا ہوا ہے؟ تو اس نے اتار کے دیکھا، کہنے لگا ہو بھول گیا، میں نے اسی جگہ اپنے سر کی پگڑی کا کپڑا بھی لٹکایا ہوا تھا، اور ساتھ ہی بشیر کی اماں کی شلوار بھی لٹک رہی تھی، جلدی میں نے وہ باندھ لی، میں نے دیکھا نہیں۔ یہ کون ہے؟ جعلی نبی۔ یہ کون ہے؟ کذاب، دجال۔ اور احمد رضا کہتے ہیں میرے نبی، احمد رضا کا کلام پڑھیے نا، آپ کہتے ہیں سب سے اولا ہو سب سے بالا ہو والا ماں، پوری مسجد میں آواز ہے نا، سب سے بالا ہو والا ماں، اور میرے نبی تیرے نبی ابو بکر کے آقا، فاروق اعظم کے آقا، عثمان غنی کے داتا، مولا کائنات، مولا مشکل کشا مرتضی،
علی شیر خدا کے آقا، حسنین کے نانا، زہرا کے بابا، میرے اور آپ کے آقا، کیا خوبصورت کسی نے بات کہی، اے کائنات والو، تم نے عیسیٰ کا حسن دیکھا ہے، تم نے موسیٰ کا جلال دیکھا ہے، اور سمجھا ہوگا، پڑھا ہوگا، تم نے ابراہیم خلیل اللہ کے کمالات کو دیکھا ہوگا، تم نے انبیاء کے بارے میں ان کے اوصاف کو پڑھا ہوگا۔ کاش تم انبیاء کے آقا کے کمالات کو سمجھتے، ان کے جمالات کو سمجھتے۔ اللہ نے جتنے کمالات، جتنے بھی جمالات کل انبیاء کو عطا فرمائے تھے، وہ سارے کے سارے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر کے پھر اور اتنا حسن بخشا ہے، اتنا کمال بخشا ہے، اتنی عطا ہوئی ہے کہ بس یہ کہنا پڑے گا کہ ایک ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہے کہ ہر نبی اللہ کی صفات کا مظہر بن کر آیا ہے، ہر اللہ کا نمائندہ اللہ کی صفات کا مرکز بن کر آیا ہے، اللہ کی صفات کا مظہر بن کر آیا ہے۔ آمنہ کے لال وہ ہیں جو رب کی صفات کے بھی مظہر ہیں، اور رب کہتا ہے برہان اور محبوب آپ میری ذات کے بھی مظہر ہو۔ اور اسی کو جب کہ سمجھو نا ایک دل والا، تو اس نے کہا بل بے مسیح شفائے، تھوڑی بہت فارسی آتی ہے، بوڑھوں کو آتی ہوگی، اور ملک صاحب کو تو بہت آتی ہے۔ بل بے مسیح شفائے، اے عیسیٰ کی شفا سے برس والوں کو شفا یاب ہوتا دیکھ کر مچلنے والوں، کبھی عیسیٰ سے تو پوچھئے نا آپ کے لعاب میں یہ طاقت کدھر سے آئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ کہو سبحان اللہ۔ بلب مسیح شفائے، اے عیسیٰ آپ لعاب لگائیں بس جائے، آپ ہاتھ لگائیں مردہ زندہ ہو، یہ کمال کدھر سے ملا ہے؟ جواب آتا ہے بلب مسیح شفائے، کاش کوئی مجھ سے تو پوچھے۔ عیسیٰ کہتے ہیں میں جواب دوں، رب نے جن کے صدقے میں میرے لعاب میں یہ طاقت رکھی وہ کون ہیں؟ بید کلیم عصائے، عیسیٰ کا عصا، اور عصا کا جوہر یہ کہ زمین پر رکھ دیں تو چھوٹے چھوٹے ساموں کو نکل کر بڑا اژدہا بن جائے۔ سب مکار، سب عیار جواب دے دیں، سب کی جادوگری تمام ہو جائے۔ موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں میرے اندر یہ جوہر کدھر سے آیا؟ بید کلیم عصائے، بصر خلیل عطائے، بلب مسیح شفائے، بید کلیم عصائے، بصر خلیل عطائے۔ کہتے ہیں ہمال مستی گدائے، فرشیوں سے پوچھ لیجئے، عرشیوں سے پوچھ لیجئے، شرقیوں سے پوچھ لیجئے، غربیوں سے پوچھ لیجئے، شمال و جنوب والوں سے پوچھ لیجئے، پہلوں اور پچھلوں سے پوچھ لیجئے، آپ کا حسن کدھر سے آیا؟ آپ کو کمالات کہاں سے میسر آئے؟ آپ کو یہ شانیں کدھر سے میسر آئیں؟ کہتے ہیں جدھر کان لگاؤ گے ہر سمت سے آواز آئے گی، ہر کمال کا مرکز، ہر حسن کا مرکز، ہر طاقت کا مرکز رب نے مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ عرش پر، عرش کے کنگروں پر، آسمانوں پر تشریف فرما ملائکہ کی طرف جب کسی نے رخ کیا اور ان کے ترانے سمجھ میں آئے تو آوازیں آئیں ہما نوریاں بسنائے۔ جبریل سے تو
تو پوچھے نا جبریل صبح کیا کرتا ہے، شام کیا کرتا ہے، میکائیل سے تو پوچھے نا تیری عبادت کیا ہے، اسرافیل سے تو پوچھے نا تیری لذتیں کدھر ہیں، میکائیل سے تو پوچھے نا تجھے راحت کب میسر آتی ہے، عرش کے ملائکہ کی دنیا سے تو کوئی پوچھے نا تمہیں تسکین کب میسر آتی ہے، تو جواب آیا ہما نوریاں بسنائے آنا سبحان اللہ، ہما عرشیاں بدعائے ہما فرشیاں بلائے ہما عرش فرش برائے۔ یہ آپ کو سمجھ نہیں آیا، وہ مصرع پڑھوں جو آپ کو سمجھ میں آئے، پھر میرے ساتھ آپ بھی ہم سفر ہوں۔ احمد رضا بریلوی اس لیے تو کہتے ہیں نا یا رسول اللہ، پھر میں کیوں نہ کہوں کہ زمین و زمان تمہارے لیے۔ ڈال والو، میری تقریر کا آخری لمحہ ہے، پتہ چلے کہ آپ ختم نبوت کے اس گفتگو میں شامل ہیں۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان۔ باہر والے بھی ذرا بولے نہ، پتہ چلے کہ الیکشن میں ہی نعرے لگانا نہیں آتے ہیں ان کو دنیا داروں کے، یہ تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہیں، یہ کملی والے کے گیت بھی گاتے ہیں، اس لیے کہ کملی والے ادھر بھی کام آتے ہیں، قبر میں بھی کام آتے ہیں، اور رب کی طاقت سے حشر میں بھی کام آتے ہیں۔ پتہ چلے آپ بولتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں۔ کیوں نہ کہیں احمد رضا کی زبان یا رسول اللہ، دہن میں زبان فخر سے کہیں یہ ابو بکر کا مشن ہے، یہ فاروق اعظم کا طریقہ ہے، یہ عثمان ذو النورین کا نظریہ ہے، یہ شیر خدا علی المرتضیٰ کا مشن ہے، یہ حسین ابن علی کا مشن ہے، یہ حسن ابن علی کا مشن ہے، یہ غوث اعظم کا مشن ہے، یہ داتا گنج بخش کا مشن ہے، یہ جماعت علی شاہ کا مشن ہے، یہ مہر علی شاہ کا مشن ہے، یہ مجدد الف ثانی کی فکر ہے، یہ واہ الحق شاہ نقش بند بخاری کی فکر ہے، یہ شہاب الدین سہروردی کا طریقہ ہے، اور قریب آئیں تو مجاہد ملت عبدالستار خان نیازی کا طریقہ ہے، قائد ملت شاہ احمد نورانی کا وظیفہ ہے، پیر محمد عتیق الرحمن کا وظیفہ ہے، اور ناموس رسالت پر عالمی سطح پر پہرا دینے والے پیر محمد علاؤالدین کا وظیفہ ہے۔ آواز ہے دہن میں زبان۔ خادم حسین رضوی نے بھی تو آپ کو یہ پڑھایا ہے نا، آواز ہے دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں۔ یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں۔ وقت کم ہے، عقیدہ ختم نبوت دبک انداز میں کہیں یہ ایمان کی بنیاد ہے، ہاتھ اٹھا کے کہیں ایمان کی۔ مرزا غلام قادیانی دجال مرتد ہے، اس کے سارے پیروکار دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور قیامت تک کے لیے ہر مسلمان جس طرح نماز کی اشاعت کرتا ہے، والدین کی تابعداری کی بات کرتا ہے، اس سے بڑھ کر عقیدہ ختم نبوت کی اشاعت کے لیے کمر بستہ ہے۔ اس کے لیے 53 کی تحریک میں ابو الاسناد قادری قیادت کر رہے تھے، سید خلیل احمد قادری سزائے موت ہو گئی ان کو، مجاہد ملت علامہ عبدالستار خان نیازی 53 کی تحریک میں سزائے موت ہو گئی، اس میں مودودی کو بھی سزائے موت ہوئی تھی۔ یہ 3 شخصیات تھی،
جو بعد ازاں عمر قائد میں تبدیل ہوئی، پھر ختم ہو گئی تھی امت کے دباؤ پر۔ اور نیازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ روز جیل میں رہے، کال کوٹھڑی میں، پھانسی کے پھندے کے انتظار میں کہ فلاں روز عبدالستار خان نیازی کو تختہ دار پہ چڑھانا ہے۔ بہت تنگ کمرہ تھا۔ جب سزا ختم ہو گئی، اب باہر آ گئے تو کوئی پوچھتا، بڑے قداور تھے آپ، جسیم تھے، حضرت عمر کتنی ہے؟ تو آپ نے ایک دفعہ فرمایا 7 دن 8 راتیں یا 8 دن 7 راتیں بنتی ہے۔ انہوں نے کہا اتنا بڑا بابا، 70 سال سے اوپر عمر رکھنے والا، 90 سال تک یا 80 تک پہنچنے والا، عمر کم کیوں بتا رہا ہے؟ حضرت یہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو عبدالستار خان نیازی فرما رہے تھے وہ 7-8 دن راتیں جو کال کوٹری میں نے گزاری ہیں، موت کے پھندے کے انتظار میں، میری وہی زندگی ہے۔ ایک قرب والے نے یہ راز افشاں کیا کہ حضرت آپ رو جاتے ہیں وہ بات کرتے ہوئے۔ تو مجاہد ملت نے فرمایا کیا پوچھتے ہو، یہ وہ راتیں تھیں، ایک رات ایسی نہیں گزری کہ میں آنکھ بند کرتا تھا، تاجدار مدینہ آ جاتے تھے اور فرماتے تھے عبدالستار نیازی گھبرانا نہیں، تیری پشت پر میں ہوں۔ آپ کی سرزمین، میرپور کی سرزمین خوشبخت ہے کہ پوری زندگی اس عقیدے پر قائد ملت علامہ پیر محمد عتیق الرحمن فیض پوری نے پہرا دیا۔ اسمبلی کے اندر قرارداد پاس کرائی جو 1973 میں میجر ایوب نے پاس کرائی تھی، اور پھر اسی تناظر میں پھر پچھلی گورنمنٹ نے جو فاروق حیدر صاحب کی تھی، ختم نبوت بالپا صبح، اور یہ طے ہوا پاکستان کی طرز پر کہ آزاد کشمیر کے کونے کونے میں بسنے والے قادیانی اگر کہیں ہیں، شہری کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، کافر کی حیثیت سے رہیں، غیر مسلم کی حیثیت سے رہیں۔ موجودہ حکومت جو اس وقت اے جے کے اندر ہے، سامعین مجھے یہ شرف حاصل ہوا ایز اے چیئرمین علماء مشائخ کونسل حکومت آزاد کشمیر کہ ہم نے مشاورت دی، اور وزیر مذہبی امور محدث سیالکوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ کے لختجی گھر ممبر اسمبلی اور وزیر حافظ حامد رضا نے قرارداد پیش کی کہ پاکستان کی طرز پر صدر، وزیر اعظم، وزرائے حکومت اور ممبران اسمبلی کے حلف نامے میں ختم نبوت کی عبارت شامل ہو۔ عبارت الحمدللہ ہم نے اس کو شامل کرا دیا ہے۔ اور دوسری بات کہ صیغہ نکاح خوانی کے اندر ختم نبوت کا جو حلف نامہ ہے، یہ اس رجسٹر کے اندر باقاعدہ الگ سے خانہ ہو جس میں ہر دلہن، ہر دلہا نکاح کے وقت دستخط ثبت کرے کہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں، مانتی ہوں، اور مرزائی، لاہوری، قادیانی جو بھی گروپ ہیں یا کوئی بھی جھوٹا مدعی نبوت یا اس کا پیروکار ہو، وہ کذاب و دجال ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ملک صاحب یہ کب سے نافذ عمل ہو گیا، کس تاریخ سے؟ 1 دسمبر سے۔ یہ جو پچھلا مہینہ گزرا ہے، آج اس کی آخری تاریخ ہے شاید، 1 دسمبر سے آزاد جموں و کشمیر کے اندر الحاج ملک جمیل صاحب یہ قانون بھی نفاذ کی جو ہے حیثیت حاصل کر کے جو ہے اب ہر ایک کو دستخط کرنے پڑتے ہیں۔ اب قادیانیوں کے لیے 2 ہی راستے ہیں، یا تو توبہ کریں گے، مرزا غلام قادیانی کو جوتا ماریں گے اور نکاح کے وقت دستخط کریں گے مرتد ہے، یا پھر کہیں گے ہم کافر ہیں، ہمارے لیے الگ بندوبست کرو، اور کوئی چارہ کار نہیں۔ اس میں اہل سنت، اہل اسلام آپ کو مبارک ہو کہ صرف نعرے نہیں بلکہ آپ کا کام بولتا ہے۔ ہم اہل سنت اولیاء کے ترجمان ہیں، غوث اعظم کے فکر کے ماننے والے ہیں۔ شدت پسندی، دہشت گردی، فتویٰ بازی، نسبیت، خارجیت اور رافضیت یہ کبھی ہمارے قریب نہیں تھی، نہ آج ہے، نہ آئندہ آ سکتی ہے۔ ہمارے ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کی محبت کا پرچم ہے اور دوسرے ہاتھ میں مولا مرتضیٰ مشکل کشا علی مرتضیٰ کی محبت کا پرچم ہے۔ ہم صدیق کے منکروں کو بھی مسترد کرتے ہیں، ہم مولا علی کے منکروں کو بھی مسترد کرتے ہیں۔ ہم سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ تعالیٰ علیہا
جو میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، جس کو میرے آقا نے فرمایا میرے جسم کی بوٹی ہے، ہم ان کی عفت، ان کی عزت، ان کی عصمت کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ ہم صدیقہ کائنات، صدیقہ بنت صدیق، سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی عفت کو قرآن کا دستور سمجھتے ہیں۔ ہم اولاد رسول سے پیار کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے کہیں۔ اسی کو حق پر حلالی سمجھتے ہیں جو نبی کی اولاد کی محبت اپنے دل میں بساتا ہے۔ اور یہی تعلیم ہمیں غوث اعظم نے دی ہے، شیعہ نے نہیں دیا۔ کس نے دیا؟ میں تقریر ختم کر رہا ہوں۔ کس نے دیا؟ غوث اعظم کے ملنگ محمد بخش نے ایک بات کہی، میں پہاڑی طرز میں سنا دوں، یہ پہاڑی طرز میں سناؤں۔ محمد بخش کہتا ہے آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگال سیانی۔ کون جانتا تھا محمد بخش گجر کو؟ دنیا میں لوگ اس کو جانتے ہیں۔ اے محمد بخشا اتنی عزت کدھر سے پائی ہے؟ تو محمد بخش کہتا ہے نبی کی اولاد کے قدموں سے پائی۔ آواز ہے آلی اولاد تیری دا منگتا میں کنگال زیانی، پاؤ خیر محمد تائی صدقہ شاہ جیلانی۔ اور ہم اصحاب رسول کی عزت اور ان پر ایمان اور ان کی محبت کو ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے کہیں جو صحابہ کے دشمن پکے جہنمی، جو اہل بیت کے دشمن پکے جہنمی، جنت کے راستے پر وہ ہیں جو اولاد رسول کا احترام کرتے ہیں، جو ازواج رسول کا احترام کرتے ہیں، جو اصحاب رسول کا احترام کرتے ہیں، اور جو اولیاء کی فکر کے ترجمان بھی ہیں اور اولیاء کے سلسلے کے ساتھ جڑے بھی ہیں اور اپنے والدین کا بھی احترام کرتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، حق اور سچ پر چلتے ہیں، عصبیت، علاقائیت، فرقہ واریت، افراتفری کو مسلط کرتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے کہیں ایسا ہی ہے۔ باہر والے بھی ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ تعالی۔ میں آخر میں سرزمین ڈوڈیال میں اور اس مرکز اہل سنت مرکز اسلام قدیمی مرکز میں پہلی دفعہ آیا ہوں اجتماع عام میں۔ ویسے میرا آنا جانا حاجی صاحب کے پاس ہے۔ اس الیکشن میں بڑی نفرت آزاد کشمیر میں آئی ہے، اب بلدیاتی الیکشن بھی ہونے والے ہیں۔ ان عارضی نفرتوں کو بڑھایا نہ کرے۔ یہاں کوئی یہودی نہیں، نہ کوئی یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ مسلمانوں پہ فتوے نہیں لگایا کرو۔ جو نون لیگ والا ہے زندہ باد، پیپل پارٹی والا زندہ باد، ایک دن کے ووٹ ہوتے ہیں، آپ کے بھائی ہوتے ہیں۔ عصبیت کو ختم کرنا ہے، علاقائیت کو ختم کرنا ہے اور محبتوں کو عام کرنا ہے۔ اور گولرے کے تاجدار قادیانیت، فاتح قادیانیت سیدنا میر علی شاہ گولڑوی، جس نے کہا تھا مرزا، جنہوں نے کام کیا ختم نبوت کے لیے، مرزے کو کہا تھا میں قلم رکھتا ہوں تو بھی قلم رکھے، تو نہیں آیا تھا۔ آپ نے کہا تھا میرا قلم لکھے گا۔ کسی نے پوچھا بابا وہ آ جاتا یا قلم رکھ دیتا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے بڑک نہیں ماری تھی، لاہور جا رہا تھا، رات کو آقا آئے تھے اور فرمایا تھا بیٹے قلم تو رکھنا، قیامت تک لکھتا رہے گا محمد اللہ کے آخری نبی ہیں اور غلام قادیانی دجال کذاب ہے، کذاب ہے۔ میر علی شاہ کے اس جملے پہ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کسی نے مجھے چٹ بھی دی ہے۔ یہ عزت کا راستہ ہے۔ آپ کہتے ہیں عربی سلطان آیا، یہ آپ کہتے ہیں جٹ عزت والے ہیں، بعض میں میرے لوگ کہتے ہیں ملجال عزت والے، کوئی کہتے ہیں سودن عزت والے، کوئی کہتے ہیں گجر عزت والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنے اپنے قبیلے تعارف کے لیے عزت والا کون ہے یہ بلال سے پوچھیں، صہیب رومی سے پوچھیں، سلیمان فارسی سے پوچھیں کہ وہ عرب جو کہتے ہیں ہم بولتے ہیں، اور یہ عجم جن کو فساد والے کہتے ہیں گنگے، تمہیں عزت کیسے ملی ہے؟ تمہارے حق میں قرآن اترتا ہے، سورہ حجرات پڑھیں تو جواب آتا ہے کہ عربی
سلطان آیا. پورا مجمع بولے عربی سلطان اچیاں نیویں آدھے ویکھو فرق مٹان آیا. پورا مجمع بولے اچیاں نیویں آدھے. ممبر چھوڑ رہا ہوں لیکن یہ بولے ذرا باہر والے بھی. عربی سلطان. وہ بابا بولے جو کرسی پر بیٹھا ہوا ہے جیسے ہی اونچا ہے اور کتنا پیارا لگتا ہے. یہ بابا کتنا اچھا لگتا ہے. اب تو قبر زیادہ قریب ہے, آپ کو زیادہ بولنا چاہیے. عربی سلطان اچیاں نیویں آدھے ویکھو فرق مٹا. اور میرے شاہ صاحب کہتے ہیں ہم کیوں جڑے ہوئے حضور سے. اب کہتے ہیں پانی کو سرد پیندے او. یہ ملک جمیل صاحب کی پوری عمر گزر گئی ایک ہی نعرہ لگاتے ہوئے, ایک ہی بار گم ہے کیا. پانی کو سرد پیندے او آقا جی تساں نال تالیاں لجپالے صدے. ایک بند اور سنا دوں تاکہ زہرا بھی خوش ہو جائیں. پانی پیندے زمتا. یہ میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں. پانی پیندے زمتا جنتاں دی لوڑ ہوئے پلہ پھڑ لے پنجتن دا. پورا مجھے بولے ہو جنتاں دی لوڑ ہوئے. مجھے پتہ لگے تاکہ میں ہمیشہ آپ کو یاد رکھوں. آپ کو بولنا آتا ہے او جنتاں دی لوڑ ہوئے پلہ پھڑ لے. پوری مسجد بولے ہو جنتاں دی لوڑ. کہیں انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے, حلال کھائیں گے, حق پر قائم دائم رہیں گے, کسی کا راستہ اور پانی بند نہیں کریں گے, ماں باپ کو رسوا نہیں کریں گے, اور جو شادی شدہ ہیں گھر والی کی عزت کریں گے, بچوں کی تربیت درست کریں گے. یہی اسلام ہے, یہی دین ہے, یہی نجات کا ذریعہ ہے, یہی عقیدہ ختم نبوت کا تقاضا بھی ہے. آپ ہمیشہ خوش رہیں. ملک جمیل صاحب آپ کا مرکز آباد رہے. جو اس میں نماز پڑھتے تھے آج قبروں میں کتنے ہوں گے. گھروں میں عورتیں تھیں آج قبروں میں ہیں. اس مسجد کے ذکر کا نور اللہ ان کی قبروں میں پہنچا دے اور ان کی قبریں جنت کا باغ بن جائیں. آپ کے گھروں میں سکون ہو, عزت آبرو قائم دائم رہے, نسل حق اور سچ کے راستے کی مسافر رہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.